آج سے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے جب سیلاب پاکستان میں آ گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، سیلاب نے پاکستان میں بہت ساری تباہی مچا دی۔ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیلاب گلگت بلتستان میں آیا، سیلاب پشاور کے علاقے میں آیا، سوات میں آیا، اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، یعنی پورے پاکستان میں افراتفری کی صورتحال تھی۔ سیلاب نے اپنا زور جمایا ہوا تھا۔ اسی دوران میں ایک لڑکے کی بات کرنے والا ہوں، یعنی آپ لوگوں نے تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا۔ میں ایک ایسے نوجوان کی بات کرنے والا ہوں، اس کی بلکہ آپ کو سٹوری بتانے والا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل۔ اگر میں ٹک ٹاک کو اوپن کرتا ہوں تو آگے وہ لڑکا آ رہا ہے جی، اگر میں یوٹیوب کو یا انسٹاگرام کو کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اوپن کر رہا ہوں تو وہ لڑکا کافی تیزی سے وائرل ہوا۔ اب اس کی کیا صورتحال ہے، یہ ساری ڈیٹیل سے میں بات کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے نوجوان کی جب سیلاب کی صورتحال تھی، لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے، لوگوں کو امداد کی بہت سخت ضرورت تھی، لوگوں کے گھروں میں پانی آ چکا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ لوگ باہر جا سکتے تھے، نہ کچھ کھانے کو مل رہا تھا۔ تب ایک ایسا نوجوان جس نے لوگوں کی مدد کی، جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے، جن کو کھانے کی سخت ضرورت تھی، اور یہ ایک ایسا نوجوان جس کی میں آپ کو کہانی بتانے والا ہوں بھائی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیں جی، میں بات کر رہا ہوں ملک حامد بن اسماعیل کی، جو کہ ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا ہے۔ ایک بہادر نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد کرتا رہا، لوگوں تک کھانا پہنچاتا رہا تاکہ لوگ بھوکے نہ رہیں۔ بھائی لوگوں کی امداد کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ملک حامد بن اسماعیل نے یہی کام کیا۔ نہ صرف لوگوں کو کھانا دیتا رہا بلکہ چرند پرند جانور، ان تمام جو اللہ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، تمام تک یہ کھانا پہنچاتا رہا۔ اور اسی دوران ایک ایسا اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا کہ بھائی اس کی جو جان ہے وہ خطرے میں چلی گئی۔ ملک حامد بن اسماعیل اسی طرح جانوروں کو کھانا کھلا رہا تھا کہ ایک پاگل ڈاگ، ایک پاگل کتا، جس نے ملک حامد بن اسماعیل، یہ جو نوجوان لڑکا ہے، اس پر حملہ کر دیا۔ اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ پاگل کتا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اس نے تو کھانا دیا اپنی طرف سے، لیکن ایک کتے نے جو ہے وہ حامد بن اسماعیل پر حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا، اس نے بائٹ کر دی، اور اس دوران اس کی جو طبیعت ہے، ملک حامد بن اسماعیل کی جو طبیعت ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہو گئی، یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ گیا، اور یعنی کہ ایک صورتحال جو اس نے دیکھی ہے۔ میں یہ ویڈیو اس لیے پوسٹ کر رہا ہوں، یہاں پر آپ کو میں ایک اویئرنیس میسیج دینا چاہتا ہوں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خاص طور پر جو لوگ نئے ہیں جو یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں، میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، یہاں پر لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ کتے کے کاٹنے سے، یعنی جب کتے نے بائٹ کی، حملہ کیا، اس کے کاٹنے سے حامد بن اسماعیل جو ہے ان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہو گئی، اور آپ یقین کریں کہ پورا 1 یا 2 مہینے وہ بیڈ پر رہا اور مختلف حرکتیں کرتا رہا۔ جس طرح ایک پاگل کتے کے کاٹنے سے اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور مطلب اس کے لیے دعائیں کی گئی، ان کے خاندان نے، بہت سارے لوگوں نے۔ جب وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جب ہماری نظروں سے گزرتی ہے، تو بھائی یقین مانے ہمارے دل سے بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ جلد سے جلد اس کو صحت یاب کرے۔ اور اتنی خطرناک حالت، یعنی کہ لوگوں کی مدد کرتا ہوا بائٹ اس کو ہو گئی، جو ڈاگ نے اس کو بائٹ کر دی، اور اس کے بعد جو حالت اس کی یہ ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے، اور بھائی جان وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں آ جاتا ہے، ہسپتال میں 1-1.5 مہینہ رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کی وہ حرکتیں وائرل ہوتی ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو پکچر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، اور اس کے بعد ریکور ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور اب وہ صحت یاب ہے۔ اور جیسے ہی وہ صحت یاب ہوتا ہے، اس کا لوگوں نے انٹرویو کیا، اپنے گھر چلا گیا، اور ماشاءاللہ اب وہ بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہے اور بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ جو اس نے حالت دیکھی، یا جو اس کی جو حالت ہو گئی تھی یہ بائٹ کی وجہ سے، یہ حملے کی وجہ سے، اور وہ حالت بہت خطرناک ہو گئی تھی، یعنی کہ جس طرح ریئیکٹ تھا اس کا، وہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں اب کیسے وہ بیان کروں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بہت ہی خطرناک حالت، بھائی زندگی اور موت کی کشمکش۔ الحمدللہ اب ملک حامد بن اسماعیل صحت یاب ہے، اور ماشاءاللہ اچھی صحت ہے اس کی، لوگ اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، اس کی وہ سٹوری جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک صحت تندرستی دے اور لمبی زندگی کرے جی۔ نوجوان بہت بہادر اور بہت اچھا کام کرنے والا نوجوان ہے، اور شکر الحمدللہ کہ وہ اب ٹھیک ہو چکا ہے، اور اللہ پاک اس کی لمبی زندگی کرے۔ دیکھیں جی، ہمارے لیے کیا میسج ہے، ہم اس ویڈیو سے کیا میسج سیکھتے ہیں، ہم یہ تمام صورتحال کو دیکھ کر کیا سیکھتے ہیں۔ ہمارے گلی محلوں میں
یہ جو आवारा कुत्ते हैं इन पर कभी भी आपने भरोसा नहीं करता। मैं अक्सर देखता हूँ गली मोहल्लों में छोटे बच्चे दुकानों पर जा रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, तो कोशिश करें ये जो छोटे बच्चे हैं इनको भी आप अपने साथ लेके जाएँ, ताकि किसी भी तरह का कोई इन बच्चों पर इस तरह का असर ना हो, हमला ना हो इस तरह का, ठीक है? और मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो गली मोहल्ले में ये जो आवारा कुत्ते होते हैं इनको तो कम से कम काबू करना चाहिए, ताकि हमें सीखना चाहिए। हामिद बिन इस्माइल पर जो गुजरी है इस पर हमें सीखना चाहिए कि भाई ये जो गली मोहल्ले के जो आवारा कुत्ते होते हैं ये कभी भी आपको नुकसान दे सकते हैं। यानी हम लोग तो ये कहते हैं, हम गुजर जाते हैं कि ठीक है यार वो बैठा हुआ है कुत्ता तो कोई मसला नहीं, चले जाते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे कि अभी हमें नहीं पता कि उसका क्या रिएक्शन है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका क्या रिएक्ट होगा। हम पास से गुजरेंगे, हो सकता है वो हमें काट ले। तो ये जितने भी आवारा कुत्ते हैं कम से कम हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर काबू किया जाए, इनको पकड़ कर किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, ये गली मोहल्लों से निकाल देना चाहिए। बात समझने की कोशिश करें, ठीक है? हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जाते हैं और सारा दिन खेलते भी रहते हैं गली मोहल्लों में, और रोड्स पर भी अगर आप देखते हैं तो ये आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। वैसे तो ये हमें हामिद बिन इस्माइल की इस वीडियो से जो वायरल हुई थी बहुत कुछ सीखना चाहिए, ताकि हम लोग इन चीज़ों से बच जाएँ। ये जो जानवर होते हैं ना भाई, ये कभी भी आप पर अटैक कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं जो पालतू चीज़ें होती हैं ना, जो पालतू जानवर होते हैं वो भी अपने मालिक पर अटैक कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।